बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा सोचिए, आप कहीं भी जाएं और लोग आपसे मोहब्बत से पेश आएं, आपकी दिल से कद्र करें। आप किसी महफिल में दाखिल हों और लोगों के चेहरों पर आपके लिए एक मुस्कुराहट आ जाए। घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त, यहाँ तक कि वो लोग भी जिनके दिलों में आपके लिए कुछ खटास है, सब आपकी इज्जत करने लगे। कैसा लगेगा आपको? ये बस एक अच्छा ख्वाब नहीं है, ये एक ऐसी खूबसूरत हकीकत बन सकती है जिसे आप अल्लाह के फजल से अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है ना, हम सबके साथ दिल से अच्छा करते हैं, सबका भला सोचते हैं, लेकिन पलटकर हमें वो मोहब्बत और इज्जत नहीं मिलती जिसकी हम उम्मीद रखते हैं। दिल तो दुखता है जब अपनी ही कोशिशों का जवाब नफरत या बेरुखी से मिलता है। अगर आप भी इस परेशानी से गुजर रहे हैं, लोगों के बदलते रवैयों से तंग आ चुके हैं और अपनी जिंदगी से नफरतों को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपके साथ एक ऐसा खास और दिल से किया जाने वाला रूहानी अमल शेयर करने जा रहे हैं, जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आपके आसपास के लोगों के दिल आपके लिए नर्म हो जाएंगे और नफरत की जगह मोहब्बत ले लेगी। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बताया गया हर एक लफ्ज, हर एक हिदायत अल्लाह की रजा से आपकी जिंदगी में सुकून लाने की ताकत रखती है। नफरत और बेकदरी की असल वजह। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। क्यों हम लोगों की नफरत और बेरुखी का शिकार हो जाते हैं? इसकी कई रूहानी वजूहात हो सकती हैं। कभी इंसान हसद का शिकार हो जाता है, लोगों की बुरी नजर लग जाती है, लोग उसकी अच्छाइयों को भी गलत रंग में देखने लगते हैं। कभी हमारे और दूसरों के बीच गलतफहमियों की ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जो टूटने का नाम ही नहीं लेती। रिश्तों से मिठास चली जाती है और अपनेपन का एहसास कम होने लगता है। घर में, ऑफिस में या दोस्तों में आपको लगता है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपकी बातों को अहमियत नहीं दी जा रही। ये एहसास इंसान को अंदर से तोड़ देता है। ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस और दिल के सुकून को बर्बाद कर देता है। लेकिन इसका हल दुनिया की चीजों में नहीं, ना ही लोगों से लड़ने झगड़ने में है। इसका हल सिर्फ और सिर्फ उस जात के पास है जिसने इन दिलों को बनाया है। इसका हल अल्लाह तबारक व ताला के पास है, जो दिलों को फेरने पर कादिर है। जब अल्लाह दिलों को बदलने वाला है, तो वही उनमें मोहब्बत डालने पर भी कादिर है। इसके लिए हमें एक ऐसे रूहानी जरिए की जरूरत है जो नफरत को मोहब्बत में, दूरी को दोस्ती में और बेकदरी को इज्जत में बदल दे। और अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम ने हमें दुआ और अल्लाह के जिक्र के बेशुमार खजाने दिए हैं। कुरानी अमल की ताकत या वदूदू। आज जो रूहानी अमल हम आपको बताने जा रहे हैं, ये अल्लाह से दुआ मांगने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। ये अमल अल्लाह के एक प्यारे सिफाती नाम पर मबनी है, और वो नाम है या वदूदू। या वदूदू का मतलब है ए मोहब्बत करने वाले, द मोस्ट लविंग वन। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वो पाक नाम है जिसमें बेपनाह मोहब्बत और उल्फत छुपी हुई है। जब कोई बंदा अपने रब को इस नाम से पुकारता है, तो वो अल्लाह की खास रहमत और मोहब्बत को दावत देता है। और जिस बंदे पर अल्लाह की मोहब्बत की नजर हो जाए, तो मखलूक कैसे उससे नफरत कर सकती है। ये अमल दरअसल अल्लाह से दरख्वास्त करने का एक खास अंदाज है। हम अल्लाह से अर्ज करते हैं, ऐ सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले रब, तू अपनी मोहब्बत की एक झलक मेरे वजूद में डाल दे, और फिर इस मोहब्बत का अक्स लोगों के दिलों में भी डाल दे, ताकि वो मुझसे नफरत के बजाय मोहब्बत और शफकत से पेश आएं। इस अमल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एक जायज मकसद के लिए है। हम इससे किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी पर नाजायज कंट्रोल करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि हम अपनी जिंदगी से नफरतों को खत्म करके
ایک پرسکون اور محبت بھرا ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اسلام ہمیں صرف دعا پر ہی نہیں بلکہ اپنے اچھے اخلاق اور کردار پر بھی زور دینے کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے اس دعا کے ساتھ ساتھ لوگوں سے حسن سلوک اور درگزر کا معاملہ بھی رکھیں۔ جب نیت صاف ہو اور کوشش بھی ہو تو اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوتی ہے۔ عمل کرنے کا مکمل اور صحیح طریقہ۔ اب میری باتوں کو بہت غور اور دھیان سے سنیے گا۔ میں آپ کو یہ عمل کرنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا۔ ہر ایک سٹیپ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی اور سب سے ضروری چیز ہے نیت۔ آپ نے یہ عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے دل میں یہ نیت کرنی ہے کہ اے اللہ، میں یہ عمل تیری رضامندی کے لیے کر رہی ہوں، تاکہ میری زندگی سے نفرتیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں اور لوگ مجھ سے محبت اور عزت سے پیش آئیں۔ آپ کی نیت بالکل صاف ہونی چاہیے۔ دوسری شرط ہے پاکی۔ بہتر ہے کہ آپ یہ عمل ہمیشہ باوضو یعنی وضو کی حالت میں کریں۔ جگہ اور کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اس عمل کو کرنے کا سب سے بہترین وقت رات کا ہے، عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے، جب ہر طرف خاموشی اور سکون ہوتا ہے۔ آپ کی توجہ پوری طرح سے اللہ کی طرف ہو سکتی ہے۔ اب عمل کا طریقہ سنیے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ وہی درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ کوئی سا بھی چھوٹا درود پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پڑھنا دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کا پاک نام یا ودودو کثرت سے پڑھنا ہے۔ آپ اسے 100 بار، 200 بار یا جتنا آپ کے لیے آسانی سے ممکن ہو پڑھ سکتے ہیں۔ اصل چیز گنتی نہیں بلکہ دل کا لگنا اور یقین ہے۔ جب آپ یہ نام پڑھ رہے ہوں تو آنکھیں بند کر لیں اور پورے یقین اور دل کی گہرائیوں سے پڑھیں۔ تصور کریں کہ اللہ کی طرف سے محبت اور رحم کا ایک نور آپ کے دل پر اتر رہا ہے۔ ہر بار یا ودودو کہتے وقت محسوس کریں کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے محبت کرنے والے سے مخاطب ہیں۔ جب آپ ذکر مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے 11 مرتبہ وہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ آخری اور سب سے اہم مرحلہ دعا کا ہے۔ جب آپ عمل مکمل کر لیں تو اللہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں۔ آپ اپنی زبان میں جیسے بھی مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ آپ اس طرح دعا کر سکتے ہیں: اے اللہ، اے دلوں کے بھید جاننے والے، اے یا ودودو، اے محبت کرنے والے رب، میں نے تیرا یہ پاک نام لیا ہے۔ تو اس کی برکت سے میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے اور تمام مخلوق کے دلوں میں میرے لیے محبت، عزت اور الفت پیدا فرما دے۔ ان کے دلوں سے میرے لیے ہر قسم کی نفرت، حسد اور عداوت کو نکال دے۔ اے اللہ، تو ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، تو ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ ان کے دلوں کو میری طرف بھلائی کے ساتھ پھیر دے۔ بے شک ہر چیز پر تو ہی قادر ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ عمل آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کی برکت ضرور دیکھیں گے۔ اس عمل کے بعد آپ کی زندگی کیسے بدلے گی؟ جب آپ اس عمل کو مستقل مزاجی سے کرنا شروع کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ اپنی زندگی میں بہتری محسوس کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ وہ لوگ جو آپ سے کتراتے تھے ان کے دل نرم پڑیں گے اور ان کا رویہ بہتر ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر کا ماحول جہاں پریشانی رہتی تھی وہاں سکون اور محبت آ جائے گی۔ میاں بیوی کے رشتوں میں جو دوریاں ہیں اللہ انہیں قربت میں بدل سکتا ہے۔
آپ اپنے کام کی جگہ پر بھی ایک مثبت تبدیلی محسوس کر سکتے ہیں، مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے دل سے وہ بوجھ اتر جائے گا جو لوگوں کی نفرتوں کی وجہ سے آپ محسوس کرتے تھے۔ آپ کا دل مطمئن اور پرسکون ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو یقین ہوگا کہ آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے، اور جب رب راضی ہوتا ہے تو وہ مخلوق کے دلوں کو بھی پھیر دیتا ہے۔ یہ عمل نفرتوں کے خاتمے اور محبت کی فضا بنانے کے لیے اللہ سے ایک دعا ہے۔ ضروری ہدایت اور آپ کا کام۔ لیکن اس عمل کے اثر کے لیے کچھ باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلی شرط ہے یقین کامل۔ آپ کا اللہ پر یقین پہاڑ کی طرح مضبوط ہونا چاہیے کہ صرف وہی ذات ہے جو میری اس پریشانی کو دور کر سکتی ہے۔ دوسری شرط ہے مستقل مزاج۔ کوشش کریں کہ اس عمل کو روزانہ کا معمول بنا لیں، ایک دن 2 دن کر کے چھوڑ نہ دیں۔ خواتین اپنے خاص ایام میں اسے چھوڑ سکتی ہیں اور پاک ہونے کے بعد دوبارہ شروع کر سکتی ہیں۔ اور تیسری شرط ہمیشہ کی طرح نیکی کی نیت۔ اس عمل کو کسی کو نقصان دینے یا غلط مقصد کے لیے ہرگز استعمال نہ کریں، ورنہ فائدے کی جگہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اپنے اخلاق اور کردار کو بھی بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اب میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سا بھی فائدہ پہنچا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیجیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی پر اثر اور روحانی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل حیدر اسلامک موٹیویشن کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اور ایک سب سے ضروری کام، اس پیغام کو، اس عمل کو اپنے ان بہن بھائیوں تک ضرور پہنچائیے جو اس پریشانی میں مبتلا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنا صرف ایک کلک نہیں، بلکہ یہ صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کا ٹوٹا ہوا دل جڑ جائے، اور اس کا اجر اللہ آپ کو دے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے تاکہ ہم سب کی دعائیں ایک ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ آخر میں میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو آپس میں محبت، اتفاق اور بھائی چارے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم سب کے دلوں سے نفرتوں اور حسد کی گندگی کو صاف فرما دے۔ جو بھی یہ دعا کرے اس کی جائز مراد کو پورا فرما۔ آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔